ہے کہ اس موسیٰ پر اس موسیٰ کا نام رکھا گیا، تھوڑا جا کے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، یا اس موسیٰ کاذب کے نام پر اس موسیٰ کا نام رکھا گیا۔ میں وہ خبیر نہیں کہ میں مجمع کو کہوں کہ آپ میرے ساتھ بولیں نا، جب نفس میں طاقت ہو تو آپ کا بولنا بنتا ہے۔ دیکھنا یہ صرف مکتب اہل بیت کی بات نہیں کرا، پوری ذمہ داری کے ساتھ علماء اہل سنت نے بھی اس بات کو لکھا کہ جب اللہ نے آدم کو خلق کیا، پتلا تھا، جسم تھا، پھر روح کو پھونکا اور فرشتوں سے پھر فرمایا کہ اس آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اور وہ خدا کی بارگاہ سے نکل گئے۔ میرے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ آقا اس شیطان نے ایک ہی تو غلطی کی تھی، نمازیں بھی تھا، تسبیح و تقدیس بھی کرتا تھا، سب کچھ تو کرتا تھا، اللہ کو بھی مانتا تھا، خدا کو توحید بھی مانتا تھا، اکیلا بھی مانتا تھا، سجدہ نہیں کیا تو اس کو لانتی کیوں بنا دیا؟ میرے امام نے فرمایا دراصل وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا۔ جا کے سنو گے تو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ در حقیقت میں وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، بولا کس کو تھا؟ کہ آدم کی پیشانی میں ہم 14 کا نور تھا۔ سبحان اللہ۔ در حقیقت آدم کی پیشانی میں وہ اکڑ گیا اور خدا نے بلندی دی ہی ہمارے صدقے میں، تو جو ہمارے سامنے بلند ہونے کی کوشش کرے خدا اسے نکال دیتا۔ یہ پہلی دلیل تھی۔ دوسری دلیل اہل سنت نے بھی لکھا، سرائے کے مرکب میں اس بات کو لکھا کہ جب آدم نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ آدم سے پہلے کچھ نور تھے۔ آدم تو خوش تھے نا کہ پہلی مخلوق میں ہوں، سب سے پہلا میں ہوں، اور میں فخر کروں گا کہ ایک وہ تھا اور ایک میں تھا۔ مگر جب اپنے سے پہلے حسین نوروں کو دیکھا، ایک بھی نہیں کئی نوروں کو دیکھا، تو کہا پروردگار پریشان ہو گئی، یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے ہیں؟ خدا نے کہا یہی تو ہے جن کے صدقے میں نے تجھے بنایا۔ میرے قوم کو پتہ چل گیا اس موسیٰ نبی کا نام اس امام کے نام پہ رکھا گیا۔ اور پھر آپ کی توجہ چاہوں گا، بہت پیارا بولے تو ایک بلاور آپ کو ہدیہ کر دوں۔ اس موسیٰ کو موسیٰ غضبان کہا جاتا ہے، یعنی غضب دکھانے والا، غصہ دکھانے والا، اور اس موسیٰ کو موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے۔ وہ ہے غصہ دکھانے والا، یہ ہے غصے کو پی جانے والا۔ علماء نے کیا خوبصورت ایک فکرہ لکھا کہ جب دنیا تم سے یہ پوچھے کہ اس موسیٰ میں اور اس موسیٰ میں فرق کیا ہے، تو بس اتنا کہو جب خدا کے غضب کو دیکھنا ہو تو موسیٰ نبی کو دیکھو، خدا کی رحمت کو دیکھنا ہو تو موسیٰ کاظم کو دیکھو۔ اس امام کے بہت سے فضائل ہیں، یقین کریں میں ایک طالب علم ہوں، اور میں اگر آپ کے سامنے یہ رات بھی بیٹھا ہوں تو امام کے بہت سے واقعات ہیں۔ میرے سامنے پڑھا لکھا مجمع تشریف فرما ہے، نہ صرف یہ لوگ جوب کرتے ہیں، مجھے فخر ہے کہ کتاب کا مطالعہ بھی، اور مکتب اہل بیت کا پروردہ یہی ہوتا ہے جو اپنی فیلڈ میں بھی رہ کے اپنے آل محمد کی تعلیم سے آراستہ ہوتا ہے۔ میرے امام کی زندگی آپ دیکھیں، ابھی پروفیسر صاحب آپ سے کہہ رہے تھے میرے امام کی 55 سالہ زندگی ہے، 55 سالہ، اور 25 سال میرے امام نے اپنے امامت کے فرائض انجام دیے، 20 سال اپنے بابا کے سائے میں رہے۔ بہت سا یہ بھی واقعات ہیں۔ 3 سال کے تھے آپ کی میرے امام، ظاہری طور پہ، لفظ میرا غور کرے گا، ظاہری طور پر 3 سال کے تھے، بچپنا تھا، تو چھٹے امام کے صحابی ہیں جس کا نام صفوان جمال ہے، اس نے دیکھا کہ امام بکری کے بچے کے کان کو پکڑ کے اشارہ کر رہے ہیں، بھی اس سے جا کے پوچھو۔ تو قریب آئے، ابھی بولے نہیں، ایک لفظ ہونا، آپ مجھے دیکھیں، بولے نہیں ایک لفظ ہونا، کیا
امام بکری کے بچے کے کان کو پکڑ کے فرما رہے تھے اسجدوا میرے اللہ کو سجدہ کرو. تو سجدے پہ بولے ہو میں آپ کو سلام کرتا ہوں, میرے اللہ کو سجدہ کرو. یہ کہتا ہے میں رک گیا اور بکری کے بچے نے سجدہ کیا. میں امام کے قریب گیا, کہا یہ تو جانور ہے, اس پر کیسا سجدہ؟ امام نے فرمایا در حقیقت میں بتا تمہیں رہا تھا. اب تھوڑی سی بات ہے اور یہ کڑوی ہے, اگر آپ کہیں تو میں بیان کر دوں. اگلا فکرہ تاریخ میں نہ ہوتا تو میں بھی آپ کو نہ سناتا. امام نے فرمایا صفوان کائنات والوں کو بتانا جو ہم سے محبت کرے جب ہم جانور سے بھی اس کے سجدے کا تقاضا کرتے ہیں اور آپ کا ایسا بولنا بتا تو جو ہمارا چاہنے والا اسے سجدہ نہ کرے تجھے کیا جا کے سوچے. پھر میرے امام کا سن مبارک 5 سال کا ہوا اور ابھی وہ بھی کہہ رہے تھے 4 اماموں کا ذکر کر رہے تھے. ان میں سے ایک امام ہے جو بہت ٹیڑھا تھا. میں مداری کے ساتھ کر رہا ہوں, آپ کی بلا رہے ہیں. یعنی دیکھیں نا, جو پوچھنے والا ہو اس کی شان اور ہوتی ہے, جو بتانے والا ہو اس کی شان اور ہوتی ہے. یہ جتنے بھی امام تھے یہ شاگرد تھے چھٹے امام. ان میں سے ایک ان کا امام ہے جس کا نام ابو حنیفہ ہے. یہ بیٹھے تھے, امام درس دے رہے تھے, اچانک دیکھا کہ امام ساتھ میں امام 5 سال کا سن ہے. مسجد نبوی میں ایسی جگہ پر نماز کی نیت کی جہاں سے لوگوں کا گزر و بسر ہو رہا. خدا کی قسم لطف لیجیے گا اس بات پہ, اس کو موقع مل گیا. آپ ہمیں اور اس وقت جو کلاس تھی چھٹے امام کی 4000 شاگرد آپ سے علم حاصل کر رہا تھا. 4000 شاگرد سب کے سامنے دیکھ کے اونچی آواز سے کہا کہ آپ ہمیں درس پڑھاتے ہیں, ہمیں تبلیغ کرتے ہیں, کبھی آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. میرے امام کے چہرے پہ جلال ہے. تو کیا سکھاؤں؟ کہ آپ کا بیٹا جس کو یہ معلوم نہیں کہ نماز کس جگہ پہ نیت کی جاتی ہے, تنہائی میں پڑھتے, سائڈ پہ پڑھتے جہاں سے لوگوں کا گزر بسر نہ ہوتا. جہاں وہ نماز پڑھ رہے ہیں راستے سے کوئی کیسے گزر رہا ہے, کوئی آگے سے گزر رہا ہے, کوئی دائیں سے گزر رہا ہے, کوئی بائیں سے گزر رہا ہے. یہ کون سی نماز ہے, خشوع نہیں, خضوع نہیں. میرے امام نے فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, میری اسی بیٹے سے پوچھو. اور یہ خدا کی قسم آپ جتنے ائمہ کی یہ حدیثیں پڑھیں, کوئی سوال کرے تو آپ بچپنے میں اپنے بیٹے کے پاس بھیجا کرتے. چلتا چلتا آیا, امام نے نماز کو مکمل کی, تھوڑا دقت کے ساتھ, اور خدا کی قسم لطف دیے گا. امام نے جیسے نماز کو ختم کیا دیکھے کہنے لگا کہ آپ کو طریقہ معلوم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں تو تنہائی ہونی چاہیے. آپ کے سامنے سے لوگ گزرا تھا, یہ گزرا تھا, وہ گزرا تھا, تو آپ کی خشوع کہاں گئی, آپ کا خضوع کہاں گیا, آپ کی وہ معرفت کہاں گئی؟ میرے امام نے فرمایا سنو اور زمانے کو بتاؤ, وہ اللہ میرے اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے, میں اس کے اتنا قریب ہوں, اتنا قریب ہوں, اتنا قریب ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان سے کسی تیسرے کے گزرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی. میرے امام نے یہ جواب دیا. جب تم یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ گزر رہے تھے, مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ کون کہاں سے گزر رہا. یہ معرفت توحید ہے. اس نے دیکھا 5 سال کا بچہ اپنے آپ کو امام کہہ رہا ہے, اتنی معرفت ہے. اچھا یہ بتاؤ علم دیکھنے کے لیے, یہ بتاؤ یہ جو گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے والا فاعل ہوتا ہے, یہ گناہ اللہ کرتا ہے یا اللہ اور بندے دونوں مل کے کرتے ہیں یا صرف بندہ کرتا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ یہ گناہ کون کرتا ہے, یا اللہ اور بندے دونوں مل کر یا صرف بندہ؟ میرے امام نے بڑا سادہ سا فلسفہ بتایا. امام نے فرمایا اگر یہ فاعل اللہ ہو اور دن قیامت کے وہ بندے کو سزا دے تو خدا عادل نہیں رہتا, اور جو عادل نہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. دوسری بات, اگر خدا اور بندہ دونوں مل کے گناہ کریں, یعنی خدا کی مرضی بھی شامل ہو,
तो फिर खुदा दिन कयामत के खुद को छोड़ दे और बंदे को सजा दे तो ये भी अदालत के खिलाफ है। अब मेरे इमाम ने फरमाया खबरदार, अगर इंसान कोई गुनाह करता है तो इंसान खुद मुख्तार होगा। अल्लाह कभी किसी से गुनाह नहीं करवाता है, और यही बनु उमैया की चाल थी, जो करवाता है वो अल्लाह करवाता है। और मैंने एक मजलिस में यहाँ भी अर्ज किया था, जो करवाता है वो अल्लाह करवाता है। अगर तुम ऐसे कहते हो कि जो करवाता है वो अल्लाह करवाता है, तो फिर अपने ज़बानों पर कायम रहा करो। जब ये हुसैन के अज़ादार, ये काले कपड़े पहनने वाले अली के गासिबों पर, ज़हरा के चोरों पर, हुसैन के कामों पर तबर्रा करें तो फतवा न लगाया करो, जो करवाता है वो अल्लाह करवाता है। वही क्या, ये बनु उमैया की चाल है और ये शुरू से चलती आ रही है। एक सलवात मुतालिब आप तक पहुंच गए, इमाम की मार्फत क्या थी। अच्छा, मेरे इमाम का एक चाहने वाला है, क्योंकि आप भी चाहने वाले दिल करता है, जिसका नाम बहलोल दाना। अगर तवज्जो तो थोड़ी, मेरे इमाम के उस चाहने वाला का नाम क्या है? बहलोल दाना। हम दाना कहते हैं, ज़माना उसे दीवाना कहता था, लेकिन वो दीवाना आम नहीं था, अली की मोहब्बत का दीवाना था। वो एक दफा जमीन पर बैठा था और हारून रशीद की बेगम गुजरी, जिसका नाम तारीख ने जुबैदा लिखा। करीब में सलाम किया, बलोल ने मुस्कुरा के कहा, जुबैदा क्या जन्नत खरीदोगी? बिन देखे सौदा देखना। तब बलोल, हाँ खरीदूंगी। का जन्नत है कहाँ? का ये मट्टी की। पूरी तारीख आपके सामने, ये मट्टी की दी। कहा कितने पैसे लोगे? इतने पैसे दूंगा। पैसे दिए, घर चली गई। साथ ही हारून था। कहा हारून, क्या तुम भी ये जन्नत लोगे? का बहलोल, ये कौन सी जन्नत है? ये तो मट्टी है, मैं ऐसी जन्नत नहीं लेता। चला गया बहलोल, अपने घर चला गया। रात को हारून रशीद ख्वाब देखता है, कयामत का मंजर है और ये जन्नत में जा रहा है। फरिश्ते पकड़ लेते हैं, तेरा मकाम ये नहीं वो है। वो कैसे? इसलिए कि तुमने बहलोल से जन्नत जो नहीं ली थी। मजाक के सुनेंगे, बात समझ में आएगी। उतने में क्या देखा? जुबैदा गुजरती हुई जन्नत में चली गई। नींद से बेदार हुआ, दो जो करेगा, नींद से बेदार हुआ, दौड़ा बहलोल के पास। बहलोल, जन्नत लेने आया। का कौन सी जन्नत? तो वही जो का तुम बेच रहे थे। का कौन सी का? जो तुमने मेरी बीवी को जन्नत दी, मैं लेने आया हूं। का बहलोल देखा हुआ सौदा नहीं करता। अब तो तू देख ही आया था कि बहलोल वाकई में ही जन्नत दे सकता है। मैं ऐसा सौदा नहीं करूं। खुदा की कसम, कभी आपने बैठ के तन्हाई में सोचा कि ये जो जन्नत बना के पैसे लेता था, ये पैसे करता कहां? बताएं मुझे, कभी सोचा आपने? इतना पैसा जब कमाता था। देखें सरकार, मैं आपसे पहले, मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि आले मोहम्मद के फजाइल के लिए एक गहरे गोते की जरूरत होती है, और गहरा गोता गदीर के मैदान से मिलता है। तो उस मैदान से गोता लगा के फजाइल में जाओ तो फिर मजे कुछ होगा। मैंने इस पर सच के पूरी जिम्मेदारी, ये करता कहां था? न औलाद थी, न बीवी थी, न बच्चे थे, करता कहां था? ये लोगों को पकड़ पकड़ के, छोटे से बच्चों को, और कहता था ये पैसे तुम्हें दूंगा फुलां गली में, फुलां के घर के सामने, फुलां के घर के सामने तुमने ये कहना है अली हाथ। और वो बच्चे 4, 5, 14, 72 सारे हो गए और ये घर सिखाता था।
उसी घर के आन सामने जाके बच्चे कहते थे अली हक अली हक अली हक, ये पैसे देता था, कभी चीज लेके देता था। एक बंदा वो जो रोज डेली ये बर्दाश्त नहीं करता था कि बच्चे उसके सामने कहे अली हक, बच्चों को बुलाया, पकड़ा, कब बोलो तुम्हें कितने पैसे देता है? का इतने पैसे देता है। कहा हम तुम्हें दुगना देते हैं, तुम कहो कि फुला हक फुला हक फुला हक। बहलोल के वो बच्चे कोशिश करते थे उनका नाम लेने की, मगर जबानों पर नाम नहीं आता था। आप देख के कहने लगे तुम्हारे जबानों पर उनका नाम क्यों नहीं आता? बच्चे देख के कहते थे बहलोल ने अली के नाम पर हमें इतना खिलाया, अब हमसे नमक हरामी नहीं होते। अली के नाम पे इतना खिलाया, अब नमक हरामी नहीं होती। 40 हरामजादे पैदा करके दिखाए। सरकार ये पूरी तारीख पढ़ रहा हूँ, क्या 5 मिनट के अंदर थोड़े से वक्त में कौन है तुम्हारे दरबार में जो 40 हरामजादे इकट्ठे करके मेरे सामने ले आए? सबने नजरें झुकाई, मालूम खुद भी बड़ा और गरीब आके कहा मैं वो हूं जो 5 मिनट से भी पहले। बोलो ये कैसे हो सकता है? क्या किसी के पेशाने पे लिखा होगा, किसी के माथे पे लिखा होगा कि वो हरामजादा है? का हम तुम्हारी शर्त पूरी ना करें तो हम अली के गुलाम कैसे? का तुम बताओ दोगे क्या? का जो मांगोगे वही दूंगा। कहा बस अभी आया। चलते हैं बाजार में जहां लोगों का हजूम था। का लोगों एक ऐलान सुनो। बंदे रुक गए। तो कैसा ऐलान? कि तुम में से कौन है जो अली से बुग़्ज़ रखता है? पहले ने कहा मैं हूं, दूसरे ने कहा मैं हूं, तीसरे ने कहा। 40 बंदों को ऐसे लाइन लगाते गए, 40 बंदों को इकट्ठा किया, दरबार में लेके आ गए और कहा हारून, सब खड़े थे 40। अब उनको तो नहीं पता था कि ये हमारे, उनको तो ये कहा कि तुम्हें हारून रशीद से इनाम लेके देना। चले दरबार में, अब वहां पर ऊंची आवाज से कहा हारून रशीद ये वो 40 हरामजादे हैं जो मैं लेके आया हूं। जैसे उन्होंने सुना कि ये भरे दरबार में हमें हरामजादा कहता है, पर उनको पकड़ के कहा तू हमें गाली देता है। उस वक्त बहलोल के उस हारून रशीद ने कहा बहलोल तुझे कैसे पता चला कि ये हरामजादे हैं? का पैगंबर की हदीस नहीं सुनी, अली से बुग़्ज़ वही रखता है जिसकी अम्मा शरीफ न हो। ये अली के नौकर थे और आपने सुना कि अली जन्नत और जहन्नम को बांटने वाला था, मगर इस रिवायत से मिलता है कि बहलोल भी जन्नत बांटा करता था। लेकिन शर्त यह है कि इनकी मोहब्बत, इनकी मवद्दत, इनकी विलायत दिलों में बसती हो, और ये सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि किरदार के साथ भी हो। आज आप और मैं उस इमाम के ताबूत के इंतजार में बैठे हैं कि जिसके बारे में आपके मेरे बारे में आका पर्दे ग़ैबत में रोक के बताते हैं, मेरा सलाम हो उस कैदी पर। आपकी आवाज़ें बुलंद होगी, इसी के मैं देख रहा था, आप फुर्सत देने के लिए आए और इंतजार में बैठे हैं। मुझे आप सारे जरा नौजवान और ये फजूल कारने सब आप बताएं, जब किसी को जहर दी जाए तो उसको कौन सी चीज ज्यादा जरूरत होती है? एक पीने के लिए पानी, एक तड़पने के लिए जगह। मेरे बारे में आका फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस कैदी पर जिसे जब जहर दी गई तो पीने को पानी नहीं था, तड़पने को जगह नहीं थी। अजरक मौलाना, खुदा आपके खैर को कबूल करे। और खुदा की कसम मैंने अपने गुनहगार आंखों से पढ़ा, खुदा इन आवाज़ों का रहम फरमाए। मैं लोगों में फिर कह देता हूँ, मेरे इमाम फरमाते मेरा सलाम हो उस कैदी पर जिसे जब जहर दी गई तो पीने को पानी नहीं था,
اور تڑپنے کو جگہ نہیں تھی۔ 14 سال کہا جاتی ہے، لیکن مجھ بندہ حقیر کی جو ریسرچ ہے 16 سال امام کی قید ہے لگاتار میں، اور 34 سال اسیری ہے۔ 16 سال لگاتار امام کی قید پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور 16 سال میں میرے اخبار میں آتا تھا فرمان ہے، میرا سلام ہو اس قیدی پر جو مسلسل 16 سال حالت رکوع میں کھڑا رہا۔ وجہ کیا تھی؟ زندان کی چھت بالکل نیچے تھی، دائیں سے بھی لوہے کی سلاخیں تھی اور بائیں سے بھی لوہے کی سلاخیں تھی، اور 16 سال قیدی میں رکوع کی حالت میں کھڑے ہونا یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ سنو گے فکر ابھی عزیز بیان کر رہے تھے پروفیسر صاحب، خدا کی قسم یہ وہ مظلوم امام ہے جسے انہوں نے قرآن کا نبی کے نزاع کی بات کی۔ میں نے پڑھا نماز کی حالت میں میرے امام کو قیدی بنایا گیا، اور جب قیدی بنا کے مدینے کی گلی سے گزرنے لگے تو 18 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی ایسی عادت تھی، جب بابا باہر جاتے تھے تو بیٹی دروازے پہ کھڑی ہو جاتی تھی، جب تک بابا واپس نہیں آتے تھے موسیٰ کاظم کی وہ بیٹی دروازے پہ چھوڑتی نہیں تھی۔ سنو گے فکرہ، خدا کی قسم عزادار اور امامہ سے امام نے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ میں نہیں پڑھتا کہ وہ بتا رہے تھے ضمانت کب ہوئی اور کیسی ہوئی، بس اتنا کہوں گا امام کھڑکو پہنچے، دروازے پہ دق بات کیا اور بیٹی نے دروازہ کھولا، بابا کو قیدی حالت میں دیکھا۔ اب یہ بندہ اس بیٹی سے پوچھے جس نے بابا کو جس حالت میں دیکھا ہو، طلب کر کا بابا تجھے قیدی کس نے بنایا؟ آواز ہے اس بات کو چھوڑ، بس اتنا کہنے کے لیے آیا ہوں، آج کے بعد میرا راستہ نہ دیکھنا، قسمت میں ہوا تو تمہارا بابا تم سے ملاقات کے لیے آئے گا۔ سنو گے فکرہ، رب نواز صاحب پہنچ گیا آپ کا میرا 7واں امام زندان میں۔ میرے امام کا ایک چہنے والا ہے جس کا نام تاریخ نے ایوب لکھا۔ ایوب رابعہ کہتا ہے میں بغداد سے جب گزر رہا تھا، میں ایک قید خانے سے گزرا، مجھے دروغے کی رونے کی آواز سنائی دی، میں واپس پلٹا، میں نے دیکھا دروغہ زاروں قطار ہوئی جا رہا ہے، میں قریب آیا، میں نے کہا تو کیسا دروغہ ہے؟ ورنہ زندان کے جتنا دروغہ ہو بڑے سخت دل ہوتے ہیں، بڑے ظالم ہوتے ہیں، تو کیسا دروغہ ہے جو زندان کا دروغہ ہو کے روتا ہے؟ کہتا ہے میں تجھے کیا بتاؤں، 16 سال سے میرے زندان میں ایک قید